بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاة دائمة مقبولة تودی بها حقہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد حسنہ وجمالہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو راستے بنائے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے، دوسرا باطل کا راستہ ہے۔ ایک صحیح راستہ ہے، دوسرا غلط راستہ ہے۔ ایک سچے لوگوں کا راستہ ہے، ایک جھوٹے اور سچ کو ناپسند کرنے والوں کا راستہ ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کے راستے کو، اچھے راستے کو انعام کا ذریعہ بنایا اور نجات کا ذریعہ بنایا، اور حکم بھی دیا کہ اچھے اعمال کرو، اچھے راستے پر چلو، صحیح راستے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور غلط راستے پر چلنے پر وعیدیں بھی فرمائی، ڈرایا بھی، نقصان بھی بتایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے نہ ڈر کر غلط لوگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دنیا میں چاہے جتنا بڑا ترم خاں بن جائے، دنیا میں چاہے جتنا بڑا فرعون وقت بن جائے، اس کی شکست یقینی ہے۔ حق کو اللہ تعالیٰ نے غالب ہونے والا بنایا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، حالات تو ایسے آتے رہتے ہیں کہ لوگ حالات دیکھ کر سوچتے ہیں یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ حق کو غالب کر کے رہتا ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ چاہے جتنی لے، اپنے منتخب بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، ان کی تعداد چاہے جتنی ہو، اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں، پھر ان کو رتبے عطا فرماتے ہیں، پھر ان کو منزلیں عطا فرماتے ہیں، ان کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتی ہے، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا بھی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مقبولیت حاصل کرنا چاہے، اور یہ چاہے کہ دنیا کے لوگ اسے خوب عزت دیں، اپنا مقرب سمجھیں، اور دنیا کے لوگ اسے اپنے پاس بلائیں، اس کے پاس بیٹھنے کو اچھا سمجھیں، اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ جس قدر وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوگا اور استغفار کی کثرت کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا، اور لوگ اس کا اعزاز و اکرام کریں گے، اس سے بات کرتے وقت اس کا لحاظ رکھیں گے اور اس کو عزت دیں گے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی شخص اپنے طاقت کے بلبوتے پر، کوئی شخص اپنی دولت کے بلبوتے پر اپنی اکڑ ظاہر کرے، لوگوں پر اپنی رعب قائم کرنا چاہے، تو لوگ
اس سے مروب اس طرح نہیں ہوں گے کہ عقیدت کے ساتھ مروب ہوں، اس کی محبت کے ساتھ مروب ہوں، اس کے اندر کوئی محبوبیت، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا ڈر رہے گا کہ کہیں یہ شخص مجھ پر بعد میں ظلم نہ کر دے، یا مجھے ستا نہ دے، یا میرے گھر کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کر دے، یا بلڈوزر چلوا کر میرا گھر نہ توڑ دے۔ تو اس طرح دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو عقیدت محبت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جو حق کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ وہ عقیدت محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور باطل سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ خصوصی لوگوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ باطل سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ خصوصی لوگوں کو کبھی کبھی پیدا فرماتے ہیں، اور ان سے بڑا کام لیتے ہیں، اور ان سے ایسا کام لیتے ہیں کہ دنیا اس کو تاریخ میں لکھتی ہے، اور قلم ذہبی یعنی سونے کی قلم سے ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ میرا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مبعوث فرمایا ایک ظالم سے لڑنے کے لیے، ایک ظالم کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ظلم کا تختہ پلٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی خبر بھی دے دی۔ خبر دینے کا طریقہ ہی بڑا عجیب رہا۔ فرعون کے زمانے کا ایک کاہن، ایک نجومی، غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والا، جو شیطانوں سے باتیں حاصل کر کے وہ لوگوں کے درمیان بتایا کرتا تھا، اس نے فرعون کو جا کر خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، یولد مولود یذهب ملکک علی یدہ، تیری سلطنت، تیری بادشاہت اس بچے کے ہاتھ پہ چلی جائے گی۔ اب فرعون کو یہ سننا تھا کہ اس کو ایسا لگا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے میں سب کو ختم کرا دوں گا، سب کو قتل کر دوں گا، تو میری حکومت سیف ہے، میری حکومت بچی رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی ظالم کے درمیان میں رکھ کر اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا کوئی دنیا کا کوئی شخص اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ یہی حالات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی امی کو کہا کہ اس کو ایک صندوق میں بند کرو اور دریا میں ڈال دو، ایک صندوق میں بند کرو، دریائے نیل میں ڈال دو۔ اب ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اسی کو مصلحت سمجھا، انہوں نے ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں ڈال دیا۔ اور یہاں پورے مصر میں بچے قتل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں ڈلوا کے قتل سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی۔ اور پھر ایک لمبی پوری کہانی اور پوری ایسی سچی کہانی کی پوری تصویر ہے جو اگر بتائی جائے تو پھر اچھا خاصا وقت بھی لگے گا، چند منٹ کے بیان میں بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اپنے یہاں لے کر آیا، پرورش کیا، کھلایا پلایا، اور اس طرح رکھا کہ فرعون کا ڈر اور فرعون کا خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہونے سے رہا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فرعون کا ڈر پیدا ہونا بند ہو گیا، وہیں پرورش پانے کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے باقاعدہ لڑتے جھگڑتے تھے اس کی مجلس میں، اور فرعون کے سامنے باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تو بنی اسرائیل کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کتوں جیسا برتاؤ کرتا ہے، ان پر بہت ظلم کرتا ہے، تیرا خاتمہ قریب ہے۔ اس طرح کی دھمکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر فرعون کے دربار میں جا کر سامنے دیا کرتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے باطل کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس لیے نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف۔
اب یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، فرعون بار بار حضرت موسیٰ کو دھمکی دیتا، چونکہ یہ حضرت موسیٰ وہیں کے ربیب تھے، وہیں کے پالتو تھے، وہیں پرورش پائے تھے، اور فرعون بہت زمانے تک تو ان کو اپنا بیٹا بھی سمجھتا تھا، اپنی اولاد سمجھتا تھا، پرورش کیا ہے کہ میری سلطنت سنبھالے گا، بعد میں میری حکومت چلائے گا، یہ سب سمجھتا تھا وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور کام لینا تھا، بار 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 اس ظلم کا ذکر کر کر کے فرعون سے لڑا کرتے تھے، اور فرعون کو ایسا لگا کہ موسیٰ جو ہے نا یہ ناخن چنے چبا دیں گے، تو پہلے کی حکومت کرنے والے سلاطین کے بعد بادشاہوں کے پاس باقاعدہ جادوگر رہا کرتے تھے، اور موجودہ دور میں بھی رہتے ہیں، اس کا کیا انکار ہے؟ فرعون کے پاس بے شمار جادوگر تھے، اور جادوگر بادشاہوں کے قریب رہ کر بڑی بڑی دولتیں وصول کرتے ہیں۔ فرعون کو ایسا لگا کہ حضرت موسیٰ کو جادوگروں کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے فرعون نے جادوگری کی بہت سارے کمالات دیکھے ہوں، اور پھر باقاعدہ مقابلے کی بات آئی، مقابلہ باقاعدہ کسی تہوار کے ٹائم پر، عید کے ٹائم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے رکھا گیا۔ اس سے لگتا ہے کہ جادوگروں کی اس طرح کی طاقت ہوتی ہے جادوگروں کے پاس کہ وہ بہت برا نقصان پہنچا سکتے ہیں لوگوں کو۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جادوگروں کو اطلاع دیا، کہا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، ایک بہت بڑا جادوگر اپنے ملک میں آ گیا، اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ فرعون کو لگا، فرعون مدین گئے تھے، وہاں سے کچھ جادو سیکھ کر آ گئے ہوں گے، اور پھر اس پر ان کو اکڑ ہو گئی ہے، مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں، سوچتے کہ فرعون کوئی کچھ کر نہیں پائے گا میرا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو جو طاقتیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی، اور فرعون کے سارے جادوگر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرعون نے ایک میلے کے دن، ایک تہوار کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا دن طے کیا، پورے علاقے کے دور سے دور دیگر ممالک کے بھی جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اعلان کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، اللہ یہ کیا ہے، اتنے جادوگر اکٹھا ہوئے، کوئی کچھ، یعنی جادوگر نقصان پہنچا سکتے ہیں، جادوگر کسی کے صحت سے کھلواڑ کر سکتے ہیں، کسی کے حالات بگاڑ سکتے ہیں، اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کوئی سوچے اللہ تعالیٰ دنیا کو دارالاسباب کے تحت اسباب کے ساتھ چلاتا ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، یہاں کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، جیسے کوئی شخص کسی کو قتل کرنا چاہے تو قتل ہو سکتا ہے، کوئی کسی آلے سے مارنا چاہے آلے سے مار سکتا ہے، وہ مر جائے گا۔ اسی طرح جادو سے بھی کوئی کسی کو جان لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جادو سے کچھ نہیں ہوتا، ایسا یہ سب حماقت والی باتیں ہیں، ایسے لوگوں کا واسطہ شاید کسی سے نہ پڑا ہو تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جادو سے تو ایسی منفی بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں اس طرح ہوتی ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ اس زمانے میں جو جادو چلا کرتا تھا، ہاروت ماروت کے زمانے میں، اس زمانے میں لوگ میاں بیوی میں لڑائی کرا دیتے تھے، ختم، رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ اتنا پوتر، اتنا پاک و صاف و مطہر رشتہ جو میاں بیوی کا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں، اور رشتہ داری کو قائم کرنا صرف میاں بیوی نہیں بلکہ پورے رشتہ داروں کو جوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک۔ اور قطع رحمی کو اللہ تعالیٰ بہت سخت ناپسند فرماتا۔
یہ سب حالات جادوگری کے ذریعے سب ہوتے رہتا ہے یہ سب، اور بہت برے برے حالات بنائے جاتے ہیں. کسی امیر ترین کبیر آدمی کو فقیر بنایا جا سکتا ہے، اس کی دولت پہ بندش لگائے گی. بعض لوگوں کے وہم گمان میں بات رہتی ہے یار روزی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بات اگر ہم آپ کو سمجھانا چاہیں گے نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ ایک پائپ سے پانی آ رہا ہو، وہ پانی آپ ہی کیا آ رہا ہے، بیچ میں کوئی کاٹ دیا تو؟ اس صرف ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حالات ایسے ہوں جن کے ساتھ ہوا ہے، وہ لوگ ترس ترس کر روزی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں. وہی ان کے ساتھ جو ان پر جو چیزیں بیتتی ہے وہ انہیں کو معلوم ہے. تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں سے، اور جادوگر لوگ کیا کہنے لگے؟ اگر ہم لوگ جیت گئے تو، ہر آدمی بولتا ہے نا اگر میں نے کچھ کیا تو، جیت گیا تو ہمیں کچھ انعام ملے گا یہ نہیں. فرعون نے کہا ارے تم تو وزراء بن جاؤ، وزیر بن جاؤ گے، منسٹر بن جاؤ گے. اس طرح کے انعامات کی بارش ہونے کی فرعون کی طرف سے سارے جادوگروں کو. اب جب وہ لوگ میدان میں آئے تو میدان میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی وہ عصا جو ان کے پاس رہا کرتی تھی وہ بھی لے کر آئے میدان میں. اب سارے فرعون اپنے گٹھر بھر بھر کے سامان لے کر آئے تھے، کوئی رسی لایا تھا، کوئی لکڑیاں لایا تھا، کوئی کیا کیا لایا تھا، جادو کے سارے سامان. آپ لوگوں نے سڑکوں پر جادوگروں کو جادو دکھاتے دیکھا ہوگا، نقلی جادوگر جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کچھ چیزیں کچھ نہ کچھ دیکھتے دکھاتے رہتے ہیں. اب وہ سب لوگ گٹھر میں لاد کر آئے، اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ پہلے آپ تماشا دکھاؤ گے، پہلے ہم دکھائے. وہ تماشا کہہ رہے تھے پہلے آپ رسی ڈالو گے، پہلے آپ اپنا کام شروع کرو گے، پہلے ہم لوگ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم لوگ کرو یار. اب وہ لوگ سارے جادوگر کوئی اپنی لاٹھی نکال کے پھینک رہا ہے، کوئی رسیاں نکال کے پھینک رہا ہے، کوئی کیا کیا، ہر پورا میدان پورا سانپ سے بھر گیا. چاروں طرف چیخ و پکار شروع ہوئی، سانپ 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 سانپ. سب پورا ڈر گئے، ایک دم حالات خراب ہو گئے ایک دم. تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے، اللہ کیا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ سب ہوا تو فرمایا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به ان اللہ سیبطلہ. جب وہ جادوگروں نے جادو کے سامان ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا، سب ختم. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والے کو یہ عمل کی اصلاح کبھی نہیں کرتے. اب پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے تھے نا. اللہ کی طرف سے حکم آیا القی عصاک، موسیٰ اپنی لاٹھی ڈالو. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی وہ بھی دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، سب سے ڈینجر والا ایک دم، اور سارے لوگوں کے بنے بناوے سانپ کو سب کو نکال لیا. جادو کا سارا سامان ختم میدان سے، کچھ بچا ہی نہیں. جب نہیں بچا تو سارے جادوگر آپس میں مشورہ یہ کیا ہو گیا یار، یہ کیا، یہ تو جادو ہے نہیں، یہ جادو نہیں، جادو کی ایک ایک قسم کو ہم سمجھتے ہیں، جادو کے انواع و اقسام کو سمجھتے ہیں ہم، یہ جادو نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ارے بھائی اتنے جادوگر تھے، سب مل کر اکیلا حملہ کر رہے تھے موسیٰ پر، ہارنا ہی تھا کیا؟ یہ جادو نہیں. مشورہ کرنے کے بعد کہا، وہ لوگوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، یہ جادو نہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں. یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ باطل کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہی غالب ہو کر رہتا ہے، اور باطل کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے. موجودہ دور میں چاہے جتنے جادوگر بڑھ جائیں، چاہے جتنے بڑے بڑے علماء پر
بڑے بڑے اتقیاء پر، متقین پر، صاحب سلسلہ پر چاہے جتنا سحر کریں، باطل کا کام ہے کرنا، وہ کریں گے، لیکن نیک لوگوں کو، متقیوں کو اس کی تحریک چلا کر ایک بیداری پیدا کرنا پڑے گی کہ آج ہمارے علماء بھی محفوظ نہیں ہیں، اس لیے میدان میں آؤ، نئی نسل کے علماء یا پرانے بھی جو مجاہدہ کر سکتے ہیں میدان میں آئے اور سیکھیں اس کا مقابلہ کرنا، اور مقابلہ کریں ایسے لوگوں کا۔ بس اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں ختم کر کے بات بھی ختم کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب لوگ ایمان لائے۔ فرعون نے کہا یہ کیا کر دیا؟ تم لوگوں کو میں نے بلایا تھا نا، تم سب کو کون بلایا تھا؟ میں بلایا تھا نا، تم میری بات مانو گی، موسیٰ کی بات مانو گی؟ سب نے کہا لا ضیر لنا انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ڈرنا کس سے؟ پھر سب اللہ پر ایمان لائے، سب نے دیکھا۔ اس لیے ہمیں انبیاء کے راستے کو اپنانا ہے، صاحب تقوی و متقین اور اللہ والوں کے راستے کو اپنانا ہے۔ اس راستے سے اگر ہم علاج معالجہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ جادوگر کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ ستا سکے یا کچھ کر سکے۔ اس لیے جو لوگ بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہیں پر بھی دیکھیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے علماء آگے آئیں اس میدان میں، اور آپ لوگ بھی جادو کی کارڈ سیکھیں، علاج سیکھیں۔ بڑے بڑے علماء پر، بڑے بڑے متقین پر، بڑے بڑے مدرسین پر، بڑے بڑے دارالعلوم کے اساتذہ پر ساحرین آج حملہ کر رہے ہیں۔ اگر صحیح کہا جائے تو گویا کہ ہماری جذبات کو للکار رہے ہیں۔ اس لیے ہر مدارس کے فضلہ سے ہم کہتے ہیں، ان کے متخرجین سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سب میدان میں آئیں، باقاعدہ اس کا علاج سیکھیں، اور اپنے اساتذہ پر ہونے والے وار کا پلٹ وار کریں، اس پر پلٹ کر کریں، پلٹ دیں اس کو، تاکہ دنیا کو سمجھے، دنیا کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے اساتذہ کی طرف اگر کوئی شخص بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو بخشنے والے نہیں۔ اس لیے ہم سب سے کہتے ہیں آؤ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا میدان بنایا سیکھنے کا، علم کا میدان بہت بڑا ہے، جتنے لوگ بھی سیکھنا آنا چاہتے سیکھیں، سب کو ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے شاگرد جتنے، سب کو سکھانے کے لیے تیار ہیں، سب آئیں اور سیکھیں، اور لاسٹ میں ہمارا نمبر بھی نیچے رہے گا، رابطہ کریں اور سیکھیں، انسانیت کی خدمت کریں۔ کتنا ملال اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ایسے ایسے علماء پر کینسر کا جادو کے ذریعے حملہ ہو، یا کسی اور چیز کے ذریعے حملہ ہو، جادو کے ذریعے اور کچھ بیماریاں بنائی جائے۔ پہلی بات تو ہمارے علماء کے ہاتھ اس وقت بہت زیادہ وسیع نہیں ہوتے، ان کی تنخواہیں محدود ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی بڑی بیماری کا حملہ ہوگا تو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ عوام بھی کیا، مولوی صاحب نماز نہیں پڑھا پا رہے تو ان کو ہٹا دیتے، اب آمدنی کا وہ راستہ جو تھا وہ بھی بند۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بہت آسان ہے، سب آئیں سیکھنے کے لیے، کم عمر آئے، زیادہ عمر آئے، سب آئیں سیکھنے کے لیے، اور سب سیکھیں اور متحد ہو کر کام کریں، ایک گروپ بنا کر رہیں، گروپ بنا کر کام کریں۔ یا ہمارے شیخ و مرشد حضرت شیخ نور زمان صاحب نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں متحد ہو کر رہو، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت بنا کر۔ اللہ نے جو آپ کو جو طاقت دی ہے، قرآن کی طاقت، وہ طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کی قدر کرو، اس کی تلاوت کرو، اس سے فیض حاصل کرو، اس کے معنی و مفاہیم سمجھو، اور اس سے علاج بھی کرو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا کی ہر چیز میں فائدہ اٹھانے کی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، قرآن شریف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔